إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات عزیزان گرامی یہ مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے کربلا اور عصر حاضر کے موضوع پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ باتوں کو آپ کی سماعت کے حوالے کریں یقیناً نہ ہماری علمی بضاعت اتنی وسیع ہے کہ کربلا جیسے عظیم کارنامے پر کمال لوحوں کو روشنی ڈالی جا سکے اور نہ ہی وقت اتنا وسیع ہے کہ جس موضوع کا ہم نے اٹھایا ہے اس کا حق ادا کر سکیں فارسی میں ایک بہترین ضرب المثل ہے کہا جاتا ہے کہ اگر دریا کو کھینچ کر نہیں لا سکتے تو تشنگی مٹانے کی حد تک کچھ پانی تو لے سکتے ہیں پوری کربلا کو سمجھنا واقع کربلا کو سمجھنا شاید کسی بشر یا کسی عقل میں اتنی سکت نہیں بلکہ جتنا ہماری کیپیسٹی ہے جتنی ہماری ظرفیت ہے اتنا تو ہم کربلا سے فیضیاب ہو سکتے ہیں ہم نے عرض کیا کربلا ایک داستان نہیں ہے بلکہ کربلا ایک حقیقت ہے کربلا ماضی نہیں ہے کربلا جاری و ساری ہے آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی بس کربلا سے کس طرح ہم سبق حاصل کریں کربلا سے کس طرح ہم عبرت حاصل کریں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو کربلائی زندگی بنائیں اپنے کردار کو حسینی کردار بنائیں اور اپنے آپ کو حسینی مشن سے وابستہ رکھیں جس میں ہماری بقا ہے جس میں ہماری عزت و آبرو ہے جس کی وجہ سے قومیں زندہ ہوتی ہیں قومیں بیدار ہوتی ہیں اور جو کربلا سے ہٹ گیا وہ دین سے بھی ہٹ گیا اس لیے کہ کربلا اور دین دو چیزیں نہیں ہیں کربلا عین دین ہے کربلا جان دین ہے کربلا روح دین ہے قرآن کو بچانے کا نام ہے کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اب کشیدہ راستہ کربلا کربلا اب کشیدہ راستہ کربلا کربلا اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات دنیا چاہے سر کو تن سے کاٹ لے جدا کر دے مگر نیزے نو کے نیزہ پر سر بلند ہو کے بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ
جدا کر سکتے ہو، قرآن سے اہل بیت کو الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن اور اہل بیت دو چیزیں نہیں ہیں، کربلا عین قرآن، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جتنی ضرورت کا حامل ہوتا ہے اتنا ہی کربلا سے فائدہ اور فیضیاب ہو سکتا ہے، اپنی اپنی مزاج کے اعتبار سے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے۔ ایک مجتہد ہے جس کے لیے بہت زیادہ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام حسین ہی اس کو گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر نبی کا، یہ میں ایموشنل جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، جذباتی جملہ نہیں ہے، سند ہے اس کے پیچھے، ہر نبی کا امتحان ہوا ہے حسین پر رونے سے۔ نبیوں کا امتحان ہوا ہے، نبیوں کو پروموشن ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، تو حسین پر گریہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ازل سے منصوبہ طے ہو چکا تھا کہ کربلا کو ہونا ہے، اسلام کی بقا کے لیے کربلا کی ضرورت ہے۔ کربلا نہیں تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم جو زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یوں ہی نہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں، ہر لفظ کے پیچھے معنی ہے، مفہوم ہے، فلسفہ ہے، اس لیے کہ کلام معصوم ضائع نہیں جاتا، بیکار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ عزیزوں، زیارت عاشورہ اگر آپ پڑھیں گے، اس کو مطالعہ کریے غور سے، زیارت عاشورہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، مگر لفظ لفظ نہیں ہے، معنی اللہ کا کلام ہے مگر الفاظ نہیں معصوم، اور معصوم کا کلام بھی فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ معتزلی ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، وہ لکھتا ہے کلام امام امام الکلام ہوتا ہے، فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی مخلوق سے برتر کلام، خالق سے کمتر کلام۔ اگر سند کی طرف توجہ کی جائے زیارت عاشورہ کی، تو سند در حقیقت کی زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے۔ امام پنج نقل فرماتے ہیں اپنے باپ سے، وہ نقل فرماتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے باپ سے، اس کے بعد مولائے کائنات پیغمبر اسلام سے، پیغمبر اسلام جبرائیل سے، جبرائیل خدا سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیارت عاشورہ کا ہر جملہ مستند ہے اور ایک دریا معنی اس میں پنہا ہے۔ میں کہوں گا اگر صرف زیارت عاشورہ کو سلیبس قرار دے اپنی زندگی کا، کانسٹیٹیوشن بنا لے انسان، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ ظرفیت کہاں سمجھنے والا؟ ظرفیت تو چاہیے۔ مولا کائنات قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے، ابن عباس جیسا شاگرد، ابن عباس کو عالم تصور بھی بہت مانتا ہے، مولا کائنات تفسیر کر رہے ہیں، ابن عباس جیسا شاگرد سن رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے، ابتداء شب سے بس نماز شب کا وقت قریب آ جاتا ہے، ابھی بسم اللہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو ابن عباس نے کہا مولا اب تو نماز شب کا وقت آ چکا ہے، تو مولا فرماتے ہیں ابن عباس جان لو کہ پورا قرآن سمٹ کے سورہ حم میں جمع ہو چکا ہے، اور پورا سورہ حم سمٹ کے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکی ہے، اور آیت بسم اللہ سمٹ کے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ نقطہ بائے بسم اللہ میں، اور آنا میں وہ نقطہ ہوں بائے بسم اللہ کا۔ اب دنیا بہت 14 سال پہلے میں نے عرض کیا کہ معصومین کے کلام کو سمجھنے کے لیے میچورٹی چاہیے، عقل چاہیے۔ اس زمانے میں نقطے کی اہمیت کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ نقطہ کیا ہے؟ ڈاٹ۔ آج کمپیوٹر کا جو نالج جانتے ہیں وہ ڈاٹ کے بنا کچھ کمپیوٹر ہے ہی نہیں۔ پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاٹ کے پربوتے پر چلتی ہے۔ آن اور آف کیا ہوتا ہے؟ ڈاٹ آن ہوتا ہے، آف بند ہو گیا، بدھ گیا، وہ پکسل میں بدھ گیا تو آف ہو جاتا ہے۔ .com .org .net ڈاٹ کے سوا کوئی انٹرنیٹ چلتا ہے نہیں۔ تو بھائی ابھی پتہ نہیں ہے 1400 سال اتنا ہم سمجھ چکے ہیں کہ ڈاٹ کیا ہے، نقطہ کیا ہے۔ ابھی 14 سال اور گزریں گے تو سمجھیں گے نقطے کی اور کیا کیا اہمیتیں ہیں۔ تو عزیزوں، کلام معصوم، کلام خدا، کلام امام الکلام ہوتا ہے، اس کی ہر جملے کو غور کریں گے تو بہت سے معنی دیتے ہیں۔ تو زیارت عاشورہ کو صرف ہم
سلیبس بنانا اپنی زندگی کا کافی ہے، زندگی سنوار سکتے ہیں. ابن عباس ایسا شاگرد تو ہو، ایسا ہو جو سمجھ سکے. آج آپ کی خدمت میں کربلا کا وہ اینگل پیش کرنے کی کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ انسانیت کا دار و مدار اسی پر ہے. کربلا کئی ابعاد کا حامل ہے، کئی گوشے ہیں کربلا کے، کئی اینگل ہیں کربلا کے. ہر آدمی اپنی ظرفیت سے سمجھتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی تو اتنا ہی سمجھیں گے، اس سے زیادہ نہیں. جو مجتہد کربلا کو سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اور جو امام پردہ غیب میں رکھ کر کربلا کو دیکھ رہا ہے ہم تو سوچ نہیں سکتے. تو کربلا ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے. انسان کو خدا نے اتنی کیپیسٹی دی ہے، اتنی استعداد دی ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہے. کہتے ہیں سائنٹسٹ، آج کی بات ہے، کہ صرف ہمارا برین، ہمارا جو دماغ ہے اس کو ہم نے کتنا استعمال کیا ہے. کہتے ہیں 4% ہم نے اب تک استعمال کیا. عالم انسانیت، انسان یعنی جو ہائی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دماغ کا 4% استعمال کیا ہے. 96%، 96% ان کا ابھی بھی خالی ہے، استعمال نہیں ہوا ہے. تو 4% میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے انسان. تو معلوم ہے انسان بہت بڑا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. میں کربلا کے اس گوشے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کا اس سے تعلق ہے. یعنی یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سے سوالات جو کربلا کے سلسلے میں اٹھتے ہیں، کبھی کبھار ہم لوگ اظہار نہیں کرتے لیکن نئی نسل جو ضرورت رکھتی ہے پوچھ لیتی ہے. ان کے جوابات اسی میں ہیں کہ اگر ہم انسان کو سمجھیں، انسانیت کو سمجھیں، انسان کی ہدایت کو سمجھیں، امام کو سمجھیں، امام کے مرتبے کو سمجھیں، پھر کربلا کی طرف رک کر کے دیکھیں تو معلوم ہوا کربلا میں کیا کیا اس نے. کربلا والوں کو امام یوں ہی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا، یوں ہی نہیں کہتے ہیں. اس لیے کہ ایسا کام کیا ہے، انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے معصوم کہہ رہا ہے کہ ابھی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا. تو ایک اینگل میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات کے معنی کیا ہے؟ ہر مخلوق سے بڑا ہے. درخت سے انسان بڑا ہے، پہاڑ سے انسان بڑا ہے، دریاؤں سے انسان بڑا ہے، چاند سورج سے انسان بڑا ہے. یہ انسان کی کمزرفی ہے کہ چاند کو پوچھنے لگے. بھئی چاند انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورج انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا گیا ہے. دریاؤں کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی خدمت کریں. اگر انسان کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو گرا دیا، پست کر دیا. عزیزوں میں بڑی ذمہ داری سے گزر رہا ہوں. انسان اشرف المخلوقات، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اشرف المخلوقات انسان. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر انسان کسی درخت سے کہے کہ درخت تو چلا، تو درخت کو چلا آنا چاہیے، اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے. اگر نہیں ہٹ رہا ہے تو یہ انسان کی انسانیت دیکھو. درخت کی کوئی غلطی نہیں ہے، درخت کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو کمزور بنا دیتا ہے. ورنہ اگر انسان درخت سے کہے، درخت کی کیا مجال کہ وہ رد کرے، وہ رد کرے اس انسان کی بات کو. اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے. دو چار والی بات ہے. اگر مافوق کوئی آدمی جو مافوق ہے، جو حاکم ہے، وہ اپنے محکوم سے، اپنے رعایا سے کہے، کچھ امر کرے، اس کو مان لینا چاہیے. اس لیے کہ مافوق کا، بڑے کا کہاں ماننا چھوٹوں کا فرض ہوتا ہے. ہر عقل سلیم اس کو سمجھتی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. تو درخت اگر کہے انسان تو اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو ہٹ جانا چاہیے. اگر نہیں ہٹتا ہے تو یہ انسان میں کمزرفی ہے. انسان اپنی انسانیت کو استعمال نہیں کیا، یہ انسان کی غلطی ہے. تو بس عزیزو، معصوم آتا ہی اسی لیے کہ انسان کو وہ طاقت دے جو انسان اپنی طاقت کو کھو گیا. میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. معصوم اسی لیے آتا ہے. میں نے عرض کیا معصوم، اس کی سنخیت فرق ہے. ہماری سنخیت معصوم سے نہیں ملتی. ہم خاکی بندے ہیں، معصوم نوری مخلوق ہیں. وہ عرش والے ہیں، ہم فرش والے ہیں. وہ وہاں والے ہیں، ہم یہاں والے ہیں. ہم تو وہاں جا نہیں سکتے. اگر وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی جگہ رہے تو بس ہم مر جائیں گے، ہماری ہدایت نہیں ہو پائے گی. تو مجبوری بس یہ کی ہے کہ ہم چن کے جا نہیں سکتے، ہم اس مرتبے کو چھو نہیں سکتے. تو وہ اپنے آپ کو مرتبہ گرا دیں گے، اپنا مرتبہ اتار دیں گے اور اپنے جیسے
मासूमीन का बड़ा करम है। रिवायतें हैं, हर जुमला जो अर्ज करने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है 12 साल ऑस्ट्रेलिया में तालीम पाने के बाद 14 साल का तजुर्बा, आदत भी बहुत अच्छी आदत है, 12 और 14। मैं यूं ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे सनद है, इसके पीछे हदीसें हैं, इसके पीछे आयतें हैं कुरान की, कि इंसान वहां जा नहीं सकता और वो अपनी जगह रहेंगे तो इंसान की हिदायत हो नहीं सकती। तो बस एक ही रास्ता है कि वो अपने मर्तबे को उतारे। ये बहुत सैक्रिफाइस किया इमाम मासूमी ने, कुर्बानी दी इमाम मासूमी ने, अपने मर्तबे को छोड़ दिया आगे जमीन पर। मैंने अर्ज किया कि पैगंबर का मौजूदा ये नहीं कि मेराज में गए, नहीं, अपने घर को जाना थोड़ी मौजूदा होता है, मेराज से यहां पर आए ये उनका मौजूदा है। आसमान मलकूत से यहां पर आना, जमीन पर आना, ये उनका मौजूदा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े मासूम हमारे साथ कैसे जिंदगी गुजार रहे थे। ये खुद एक मौजूदा है, हमारे साथ उठना बैठना इनका खुद एक मौजूदा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए रिवायतों में हम लोग कहते हैं, दुआएं को में हम पढ़ते रहते हैं ना कि ऐ परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को माफ फरमा जो दुआओं को कबूलियत से रोक लेते हैं, मेरे उन गुनाहों को माफ फरमा जो नेमतों को निकमतों में तब्दील कर देते हैं, उन गुनाहों को माफ करना। मौला कह रहे हैं, मासूम कह रहा है, कौन से गुनाह भाई? 14 मासूम है ना हमारे, अनबिया हैं, अनबिया एक मर्तबा उनका, 14 मासूम का मर्तबा अनबिया का मर्तबा नहीं है। अनबिया 14 मासूम के मर्तबे के बराबर नहीं हो सकते। अनबिया से तर्क औला हो सकता है। आदम ने तर्क औला किया, यूनुस ने तर्क औला किया। देखिए तर्क औला किया तो उनका तर्क औला हमारे गुनाह से बहुत बड़ा होता है। और तो मैं बड़ी नाजुक मंजिल से गुजर रहा हूँ, ये अगर समझ में आ जाए तो करबला बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अजीजा ने मोहतरम जरा मेरा साथ दीजिएगा। अनबिया तर्क औला कर सकते हैं मगर मासूम तर्क औला नहीं करेगा। 14 मासूम जो मासूम की फहरिस्त है, 14 मासूम मिन इंदिल्लाह, मासूम मिन इंदिल्लाह, ये प्रोटेक्टेड है। ये गुनाह तो दूर की बात, मकरूह तो दूर की बात, तर्क औला भी इनसे सरजद नहीं होता। ये अनबिया से अफजल है। इसमें मैं तो क्या बताऊं आपको, हम लोग झिझकते क्यों इन हकायत को पेश करने से? रिवायतें हैं कि उलमा उम्मती अफजल मिन अनबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा, पैगंबर के साथ मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अनबिया से अफजल है। मैं अनबिया की फजीलत नहीं घटा रहा हूं, उलमा की फजीलत बड़ी है, अनबिया की फजीलत नहीं घटी है। हकीकी उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। उलमा कौन होते हैं? जो अपनी इबादत, जो इबादत गुजार बंदे होते हैं और अल्लाह की खशियत रखते हैं। और खशियत रखते हैं तो सिर्फ उलमा खशियत रखते हैं। इस तरह के उलमा, उलमाए हक, जो अपनी खून की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो परवाह रखते हैं वो दीन की परवाह रखते हैं। जान रहे या चली जाए उन्हें परवाह नहीं होती, दीन सलामत रहे। ऐसे उलमा, रिवायत है उलमा उम्मती अफजल मिन अनबिया बनी इसराइल, बनी इसराइल से अफजल है। अगर उलमा उम्मत के बनी इसराइल के अनबिया से अफजल है तो भाई इसमें कोई शक हो सकता है? कोई शक नहीं। अहले बैत की अहमियत और उनका मर्तबा, उनकी मंजिलत अनबिया से मासिवा है, बहुत बहुत ऊंची है। ये इल्म है, एक नूर के हिस्से हैं। पैगंबर इस्लाम कौन है? पैगंबर इस्लाम अशरफुल अनबिया। लौला कमा खलक़ुल अफलाक, अगर पैगंबर खल्क़ ना किए होते तो कायनात में कुछ भी खल्क़ ना होता। पैगंबर के सदक़े से सब कुछ पैदा हुआ। पैगंबर क्या है? पैगंबर अशरफुल अनबिया, अनबिया से अफजल। अनबिया की बातों में कि अनबिया पैगंबर की उम्मत का हिस्सा है। अनबिया पैगंबर की उम्मत का हिस्सा है, यानी जो अनबिया क़यामत के दिन कौन सी उम्मत में आएंगे, किसकी उम्मत में आएंगे? ऐसा नहीं कि खुद हर नबी एक उम्मत लेकर आएंगे, नहीं। भला किसी नबी में जरूरत हो कि पैगंबर के होते हुए अपनी उम्मत को पेश करे? भाई अनबिया का कारनामा बस उनका कमाल यही था कि दुनिया को, इंसानों को, हम लोगों को इतना प्रिपेयर करें, आमादा करें, तैयार करें कि पैगंबर के वजूद को हम बर्दाश्त कर सकें। बड़ी नाजुक मंजिल से गुजर रहा हूं अजीजों, ये हकाइक है। मैं हर जुमला जो अर्ज करने जा रहा हूं उसके पीछे रिवायतें हैं, हदीसें हैं। अनबिया
पैगंबर इस्लाम की उम्मत का जुज़ है, उम्मत का हिस्सा है। पैगंबर फरमाया अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। क्या नतीजा लिया आपने? पैगंबर और अली उम्मत के बाप हैं। आदम के बाप अली हैं, नूह के बाप अली हैं। भाई देखिए ये उबुव्वत में फर्क है। एक होता है बायोलॉजिकल फादर, सब हम आदम के औलाद हैं। मौला कायनात के आदम के औलाद हैं, पैगंबर इस्लाम के आदम के औलाद है। कि बायोलॉजिकल फादर, यहाँ जो बाप उबुव्वत इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ उबुव्वत, वो मादी बाप नहीं है, वो मानवी बाप होता है। वो मानवी बाप यानी मौला कायनात और पैगंबर इस्लाम, अगर मौला कायनात का नाम लेते हैं तो पूरे इमाम, पूरा इमाम, एक का नाम ले पूरा नाम, मौलाना मोहम्मद, औसतुल्लाह मोहम्मद, आखिरुल्लाह मोहम्मद, कुल्लुल्लाह मोहम्मद। तो अगर एक नाम लेते हैं इसका मतलब है नहीं दूसरे नाम फिर से ले, एक नाम लेंगे तो आप समझ लेंगे पूरे इमाम है। तो अना व अलीयुन अबवा हादिहिल उम्मा, ये मानवी बाप है पूरी उम्मत के, यानी पूरे अंबिया के बाप हैं, यानी ये हैं दो बच्चे हैं। तो अब समझिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये मानवियत क्या चीज है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है ना, इंसान बहुत बड़ा है, इंसान बहुत बड़ा है, और वो मासूमीन इंसान से बहुत बड़े, इसलिए कि वो, मैंने अर्ज़ किया कि सिंखियत हमारी सिंखियत नहीं है, हम उनकी सिंखियत में नहीं आते, वो नूरी मखलूक है, हमारी मखलूक है। दुआ जुबैर में जो मौला फरमाना है कि परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे उन गुनाह को माफ कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गुनाह सरजद हुए हैं। बाद लोग उसकी तौजीह करते हैं, इसलिए मौला ने फरमाया कि हम तालीम हासिल कर सकें, हम समझ लें, ये हमारे लिए उन्होंने कहा नहीं। ये भी एक जवाब हो सकता है, हमारी तालीम भी उसमें है, मगर मौला सिर्फ दूसरों को बताने के लिए थोड़ी अंजाम देते हैं, या कोई जुमला एहसास करते हैं सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं, इसके पीछे हकीकत है। अजीजों, उस्ताद मोहतरम हमारे उन्होंने पेश किया है इन दलाइल को, कई दलाइल है, एक दलील मंसूब मेरे मौजूद से मुर्तबित है, मैं अर्ज करने जा रहा हूं, चूंकि वो अर्शी और समावाती है, आसमानी मखलूक है, नूरी मखलूक है, उनका यहां पर आना और हमसे कलाम करना खुद को उसको आयत समझते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। देखिए एक छोटी मिसाल अर्ज करूंगा। एक मुज्तहिद आपके यहाँ इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, कहिए ना इंशाअल्लाह। कभी भी फरिश्ते होते हैं मजलिस में, अगर कोई अच्छी बात हो रही है, कोई अच्छी दुआ हो रही है तो कहिए, फौरन कहिए इंशाअल्लाह। एक मुज्तहिद तशरीफ फरमा होते हैं यहाँ पर, और आप महवे गुफ्तगू होते हैं उनसे, बहुत तवज्जो कीजिए इस मिसाल पर। महवे गुफ्तगू होते हैं, कितनी लज्जत होगी आपको, कितना एहतराम होता है आपके दिल में, भाई मुस्तहिद साहब हम कलाम हो रहे हैं, बड़ी शख्सियत साहब हल्का हम कलाम हो रहा है, इतने में दर्द कोई खटखटाता है, आप मजबूर हैं, इसलिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आप जाएंगे दरवाजा खोलेंगे, मगर उसको बात करने के बाद वापस आएंगे, आप क्या कहेंगे मुस्तहिद से? कहेंगे माजरा चाहता हूं, आपने गुनाह किया, आपने गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसे पता नहीं कि आप किसके साथ गुफ्तगू हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप गए हैं, आपकी जिम्मेदारी को आपने निभाया। इसलिए कि अगर दरवाजा कोई खटखटा रहा हो, आप ना जाएं तो आप एक जिम्मेदारी से दूर हो रहे हैं, एक जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अच्छा काम किया, नेक काम किया, मगर जब वापस आते हैं तो मुस्तहिद से कहते हैं माजरत चाहता हूं। ये कौन सी माजरत है? कौन सी माजरत है? क्या गुनाह किया आपने? कहा नहीं, का गुनाह नहीं है, मगर चूंकि अजमत शख्सियत ये बता रही है, शख्सियत की अजमत ये बता रही कि लम्हा भी इनसे दूर होना आप समझते गुनाह है। तो अजीजों, अहले बैत कहते हैं मेरे उन गुनाहों को माफ फरमा, मेरे उन गुनाहों को माफ फरमा। गुनाह नहीं होता, अल्लाह की तवज्जो से बंदों की तरफ तवज्जो करने को गुनाह समझते हैं। अगर जो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो हमें इरशाद फरमा रहे हैं, हमारी तबलीग कर रहे हैं, हमें रास्ता बता रहे हैं, इसके बावजूद चूंकि अल्लाह से तवज्जो हटा के इंसानों की तरफ तवज्जो करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ पलट के कहते हैं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तरफ से तवज्जो हटा के इंसानों की तरफ ले गया। मुझे नहीं मालूम बात समझ में मैं पहुंचा सका नहीं पहुंचा सका। ये बहुत अजीब बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो इस्तिग़फार करते हैं, वो इस्तिग़फार गुनाह से नहीं होता, वो इस्तिग़फार इवन तर्क औला से भी नहीं होता, वो इस्तिग़फार होता है इसलिए कि तवज्जो इल्तिफ़ात इंसानों की तरफ करते हैं, उसमें चूंकि चंद लम्हों अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट जाती है, तो फिर अल्लाह की तरफ पलट के कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह परवरदिगार, मैंने इंसानों की तरफ तवज्जो का इल्तिफ़ात किया, लिहाजा मैं माज़रत चाहता हूं। तो वो नूरी मखलूक है, वो ऊंचे हैं,
ہماری ہدایت کے لیے سیکریفائس کیا ہوگا، اپنے مقام کو اتارا، ہمارے پاس آ گئے، زمین میں آ گئے، اب معصوم کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا معرفت معصوم ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا سیکریفائس کیا، اتنی بڑی قربانی دی ہماری خاطر، ہماری ہدایت کی خاطر، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ معصوم کو پہچانے؟ اور وہ بھی معصوم کو پہچاننا معصوم پر احسان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے کس کو فائدہ ہے؟ ہم کہیں گے پروردگار ہم تیری نماز پڑھ رہے ہیں تو پروردگار کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ ہم ہی کو ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کربلا پروردگار کی رحمت ہے، یہ فضل پروردگار ہے کہ اس پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ بھئی فائدہ ہمارا ہی ہو رہا ہے، اس کی نعمتوں کا ہم استعمال کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے پر اس پر بھی میں ثواب دے دیتا ہوں۔ یہ فضل پروردگار ہے، یہ کرامت پروردگار ہے، یہ رحمت پروردگار ہے۔ تو عزیزو اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننا اہل بیت پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اہل بیت کو ہم پہچانیں تو ہماری زندگیاں نکھر جائیں گی۔ تو کربلا اگر معنویت کو ہٹا دیں کربلا سے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر درخت سے کہے کہ درخت ہٹ جا تو درخت کو ہٹ جانا چاہیے، اگر نہیں ہٹتا تو معلوم ہوا کہ ہماری انسانیت میں کھوٹ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر رہے۔ چلو میں چند واقعات کو پیش کروں گا اس لیے کہ جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، معنوی باتیں ہوتی ہیں، ہماری ماورائے عقل باتیں ہوتی ہیں، تو فوراً ذہن میں چلا جاتا ہے یہ صرف معصومین سے مخصوص ہے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ معصومین تو بہتر اولا کہ ان کا گھر کا کھیل، دیکھیں معجزہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، معجزہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امام یا نبی اپنی امامت یا نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کریں جو عام انسان اس کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ امام یا نبی اپنی نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ عام آدمی وہ ایسا کام کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا یہ امام کے لیے معجزہ ہے؟ امام کے لیے معجزہ نہیں، امام کے لیے تو کھیل ہے اپنا، اللہ ان کے لیے تو کوئی معجزہ نہیں ہے، معجزہ ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم عاجز ہیں، وہ عاجز نہیں ہے۔ وہ چاہے تو دن بھر معجزہ کرے، رات بھر معجزہ کرے، زندگی بھر معجزہ کرے۔ عزیزو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں کربلا کو سمجھیں۔ بہت سے سوالات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں ان سوالات کا جواب اسی میں ہے۔ تو کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمارے حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، ہماری وجہ تخلیق کو سمجھنا ضروری ہے، کائنات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے انتظامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھیں تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے۔ کا معجزہ کیا ہے؟ نبی اور امام اپنی نبوت امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کام کریں گے جس کام کرنے سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں۔ معجزہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ان کے لیے معجزہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کھیل ہے، وہ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ معجزہ ہمارے لیے کیونکہ ہم عاجز ہیں، وہ عاجز نہیں ہے۔ ایک اور مثال دوں گا کہ غیب، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان پردے غیب میں ہے، اجل اللہ تعالیٰ غیب کے معنی کیا ہے؟ انسین، جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ غیب کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے غیب ہے کہ امام تو حاضر ہے، امام تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو غیب ون وے ایک طرفہ ہے، ہمارے لیے غیب ہے، ہم امام کو نہیں دیکھ پاتے، امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک طرفہ ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے جس کو ہم غیب کا نام دے رہے ہیں، ورنہ امام کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ ہاں انسانوں نے اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے سے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے ذریعے سے ان غیب کے پردوں کو ہٹا دیا، اب ان کے لیے پھر غیب نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہم میں سے من المؤمنین رجال، کچھ ایسے مرد میدان ہیں جنہوں نے ان پردوں کو چاٹ کر دیا اور امام کو دیکھ لیا۔ تو معلوم ہے انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ امام کو دیکھ سکے، بس ہم انسان اپنی انسانیت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ عزیزوں میں ایک بڑی نازک منزل سے گزر رہا ہوں، انسان میں کتنی کیپیسٹی ہے۔ آیت اللہ مرحوم محمد تقی جعفری بہت بڑے مفسر نہج البلاغہ ہیں، اور کربلا پر بھی بہت عمدہ کتاب لکھا انہوں نے، اور ایک ایسے اینگل سے کتاب لکھا ہے گویا ایک نان مسلم بھی اگر اس کتاب کو مطالعہ کرے تو عظمت حسین کے آگے سر کو خم
یعنی ایسے لکھا ہے کہ امام حسین کا مشن دین سے بھی ماورا، یعنی انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے یہ اقدام کیا ہے، ہر دین کا ماننے والے پر لازم ہے کہ حسین کو تسلیم کرے. انہوں نے ثابت کیا ہے، اگر نان مسلم اس کتاب کو مطالعہ کرے تو اچھی طرح سمجھ لے گا کہ حسین کا کام صرف مسلمانوں سے وابستہ نہیں ہے، شیعوں سے وابستہ نہیں، بلکہ حسین نے انسانیت کو بچا دیا ہے، انسانیت کو بچا دیا ہے. علامہ محمد تقی جعفری جن سے ملاقات ہمیں شرف ملا، ان کے انتقال کے 2-4 مہینے پہلے ہم اپنے گھر پہنچے تہران میں، بس چند طالب علم تھے ہم جیسے، وہاں پہنچے، گفتگو بھی، انہوں نے کچھ تقریریں کی، نصیحتیں، اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ رہا. گفتگو کے دوران ایک بات آ گئی منصور حداد کے سلسلے میں، تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنا. اب وہ واقعہ سنیے، ان کی زبانی کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے ڈائریکٹ ان کی زبانی سنا ہے. علامہ محمد تقی جعفری وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی کام کتنا بڑا ہے، انسان کتنا اشرف المخلوقات ہے نا انسان. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اٹالیا میں ایک سمپوزیم میں شریک تھا، ایک کانفرنس میں. تو کانفرنس کے دوران جب میں باہر آیا ویٹنگ ہال میں، تو ایک شخص میرے سامنے آیا، اس نے کہا کہ ہاتھ بتاؤ. میں نے اپنے ہاتھ کو بتایا. اس نے میری گزشتہ لائف بہت کچھ بتا دیا. ایک ویسٹ میں رہنے والا ایک ایرانی آیت اللہ کی لائف کو بتا رہا ہے کہ آپ نے گزشتہ کیا کیا، یہ کیا، وہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، یہ کیا. بالکل صحیح. بہت غور سے سنیے گا. تو بتا دھوکہ مت کھائیے، یہ ہاتھ دیکھنے والوں سے دھوکہ مت کھائیے. ایک شخص کہتے ہیں ہمارے یہاں میسور ایک بہت اچھا سٹی ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص ہاتھ دیکھتے کچھ آئندہ پیشن گوئی کرتا تھا. وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا کہیں سڑک پہ، ایک شخص گیا ہاتھ، میرا ہاتھ دیکھو، میرا گزشتہ ہے، میرا آئندہ بتاؤ، میرا آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو اس نے کہا کہ خود پریشان کرنا چاہ رہا تھا، یہ پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، اور 4 پریشانیوں کا اضافہ بتا دیا اس نے. اس نے غصے میں آ کے ایسی زور سے دھکیلا کہ وہ نالی میں گر گیا. اس نے چلایا کہ یہ کیوں ایسا کیا، کیا میرا احسان یہی بندہ ہے؟ اس نے تم میرا ہاتھ دیکھ کے میرا آئندہ بول سکتا ہے، تیرا اپنا آئندہ نہیں بول سکتا. اس لیے کہ مجھ جیسا ایک شخص آئے گا، تجھ سے پوچھے گا اور تو اس طرح بتائے گا کہ میں تجھے لات ماروں گا تو گر جائے گا. نہیں سمجھتا تھا. اگر یہ سمجھتا تھا تو پھر اٹھ کے گیا کیوں نہیں؟ جو اپنا آئندہ نہیں بتا سکتا، دوسروں کا آئندہ کیا ہوتا ہے؟ سلوات پڑھیے محمد دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، مگر کچھ حقیقت ہے. ایسے علوم ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، سحر ہے، جادو ہے، اس طرح کے علوم ہیں، اس کا احکام ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ بھائی اس کا کہاں تک سیکھنا جائز ہے، کہاں تک سیکھنا جائز نہیں ہے، حرام کہاں تک ہے. باقاعدہ بحث کی علماء نے کافی وقت صرف کیا ہے. تو وہ بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سے حالات کو بتایا، یہاں تک کہ بتایا کہ میں جب پہلی مرتبہ نجف کے لیے نکلا تھا، بارڈر میں میرے پاسپورٹ میں کوئی پرابلم تھا شاہ کے زمانے میں. تو وہ جو شرطا تھا، وہ جو پولیس تھا، وہ افسر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا. میں مایوس ہو کے ایک بینچ پہ بیٹھا تھا. ایک پولیس افسر آیا، اس نے پوچھا کہاں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نجف جانا چاہتا ہوں. وہ بتا رہا کون، ایک ویسٹ کا رہنے والا، ہاتھ دیکھ کر بتایا علامہ محمد تقی جعفری کا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا. ایک پولیس افسر آیا اور پوچھا اگر تم نجف جانے نہیں دیا گیا تمہیں تو کیا کرو گے؟ عجیب. دیکھیے عالم کا ایک طالب علم جو بڑا عالم بننے والا، اس کا جواب دیکھیے. آیت اللہ یوں ہی آیت اللہ نہیں بنتا، بہت بڑا عالم یوں ہی نہیں بنتا، ایک عزم چاہیے اس کے لیے. اس نے جب پولیس افسر نے پوچھا کہ اگر تمہیں جانے نہیں دیا گیا تو آپ کیا کرو گے، تو جواب میں تم نے کہا تھا، وہ کہہ رہا ہے علامہ محمد تقی جعفری سے کہ جواب میں تم نے کہا تھا کہ میں نے تو سوچا نہیں، مجھے جانا ہی ہے، کسی قیمت پہ جانا ہے، نہ جانے کی میں نے سوچا ہی نہیں. ایسے ہوتے ہیں عزم رکھنے والے، یعنی کہ جس کام کا عزم لے کر آگے بڑھتے ہو، یہ مت سوچو کہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا. نہیں، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تو اس نے آپ کو اس جواب دے کر خوش ہوا، آپ کی مدد کی اور آپ چلے. علامہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے تعجب کی بات نہیں. ہم ہوتے ہیں بہت تعجب کرتے ہیں، ہماری پاس لائف کو بتا دیا کہ میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کہ اس سے بھی بڑھ کر، میں ڈائریکٹ ان کے جملہ واپس کر رہا ہوں، ان کا جملہ، اس سے بھی بڑھ کر اگر آئندہ انسان ترقی کرے اور ایک ایسا آلہ ایجاد کرے. میں اس سے پہلے ایک جملہ بتا دوں کہ پہلی مرتبہ جب مارکونی نے ریڈیو کا اختراع کیا تھا جرمنی میں، تو لوگوں نے جب ریڈیو کا بغیر باہر کی آواز سنی، کہیں دور کوئی بول رہا ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے اور ریڈیو کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہے، تو لوگوں نے دیکھا معجزہ ہے، بڑی تعجب سے دیکھا تھا نا پہلی مرتبہ. تو آج چھوٹے چھوٹے بچے چیٹنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ،
वो कभी पूछते नहीं कि कैसे चैटिंग हो रही है। अमेरिका में कोई बैठा और यहाँ कुवैत से चैटिंग कर रहा है, कोई पूछता नहीं। कहा क्यों? भाई आम हो चुकी बात। क्या इंसान आगे बढ़ चुका है, इंसान आगे निकल चुका है, इंसान में इतनी सलाहियत है। वो फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान आइंदा एक ऐसा आला इजाद करे जिसके बटन दबाने से न तन्हा अपना माजी बल्कि हमारा आइंदा भी वो आला बता दे, तो ताज्जुब की बात नहीं है। क्या फरमा रहा है? वो तो ताज्जुब की बात नहीं का। क्यों? कि इंसान अजीम है, इसका मतलब नहीं कि खुदा छोटा हो गया, इंसान बड़ा है। जब इंसान, अल्लाह ने बहुत सी मखलूक को पैदा किया, दरियाओं को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया, आसमानों को पैदा किया, जमीनों को पैदा किया, बहुत सी चीजों को पैदा किया। कभी नहीं कहा मैं फख्र करता हूं कि मैंने जमीन को पैदा किया, मैं फख्र करता हूं कि मैं दरियाओं को पैदा किया, मैं फख्र करता हूं कि सूरज को पैदा नहीं। जब इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मुझे बहुत फख्र है कि मैंने इंसान को पैदा किया। तो इंसान बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। इंसान अगर इस तरह आला कोई इजाद कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मौला कायनात फरमाते हैं कि अतस्सअमु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीकम तवल आलमुल अकबर। क्या तू समझता है कि छोटा सा जिर्म है, जबकि तेरे अंदर अल्लाह ने एक आलम अकबर को समोया। जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो इंसान के बदन के अंदर पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे हवाले कर देता खुदा कि तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्रिएट करो, सांस लेने के पूरे सिस्टम को क्रिएट करो, तो हम 25-30 पाइप लगा देते सर पे। अल्लाह ने एक ही सूरत से पूरा सिस्टम पूरा बना दिया। यहीं से खाना खाते हैं, यहीं से सांस लेते हैं, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। कौन सी मिशनरी है जो सेंसर लगा रखा है? अभी पूरे बदन के अंदर जो कुव्वतें पाई जाती हैं हमने अभी कष्ट नहीं किए हैं। पता नहीं आने वाली नस्लें क्या क्या पहचान लेगी कि इंसान के अंदर क्या क्या सलाहियतें पाई जाती हैं। तो इंसान तू बड़ा है, तू समझ ले, तेरी अजमत को समझ ले। तू दरख्तों पर हुकूमत कर सकता है, पहाड़ों पे हुकूमत कर सकता है, दरियाओं पे हुकूमत कर सकता है, फिजाओं पे हुकूमत कर सकता है। इंसान बहुत बड़ा हो चुका है। ये आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अंबिया तो बहरहाल उनके सदक़े में दुनिया पैदा हुई है। तो अजीजों, 2-4 मिसालें कि क्या हम कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि मामूला ऐसी बातें होती हैं तो हम सोचते हैं तारीख की बातें, पुरानी बातें, बड़े बुजुर्गों ने किया होगा, हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह हम लोग आज पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास की बात नहीं है। हदीस कुदसी में एक हदीस है, खुदावंद तआला इरशाद फरमाया कि अब्दी अतिअनी हत्ता अजअलका मिथली, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत करके तो देख, तुझे मैं बुझ जैसा बनाऊंगा। यानी तू बोलेगा, तू नहीं बोलेगा, गोया मैं बोल रहा हूं। तू सुनेगा तो तू नहीं सुन रहा है, गोया मैं सुन रहा हूं। इंसान की अजमत है, इंसान की अजमत है। जिन लोगों ने इंसानियत को आखिरी हद तक कमाल तक पहुंचा दिया, उन्होंने अल्लाह की मजहरियत को पेश करके दिखा दिया। इंसान, मैं नहीं कहता, खुद मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझ जैसा बनने की कोशिश मत करो। भाई जौ की रोटी खाए, अबा के दामन में पैबंद, अंगूठी दे तो तख्ते सुलेमान, मैदान जंग में आ जाए तो पूरी शुजाअत कोई मुकाबला ना कर सके। और वही शख्स जो मैदान जंग में पूरी शुजाअत को दिखा रहा है, जब रस्सी गले में पड़ जाती है, रस्सी का फंदा, तो खामोश है। ये कौन कर सकेगा? किसी के बस की बात है? मुमकिन नहीं है। अजीजों, खैबर का दरवाजा मौला ने उखाड़ा। हम तो फजाइल में सुनते हैं माशाअल्लाह, खैबर का दरवाजा उखाड़ा। मैंने अर्ज किया ये हमारे लिए मौजूदा है, मगर मौला कायनात के लिए ये मौजूदा नहीं। तो उनका काम है, उनको करना ही था। हमारे लिए मौजूदा, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मौला का और मौजूदा क्या है? तो हमारी निगाह में किसको मौजूदा समझते हैं? ये मौजूदा है। मगर रिवायतों में, तारीख में लिखा है कि जब मौला कायनात के गले में रस्सी का फंदा पड़ा, एक यहूदी खड़ा देख रहा था। यहूदी ने फौरन कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीयुल्लाह। एक शख्स खड़ा देख रहा था, उसने कहा यहूदी, क्या तू खैबर में नहीं था? क्या तू खैबर में मौला को दर उखाड़ते हुए नहीं देखा कि वो मौजूदा तेरे सामने नहीं था? तब क्यों मुसलमान नहीं हुआ? ये अब तूने क्या देख लिया? तो
اس نے جواب دیا کہ اتفاقاً میں خیبر میں تھا، میں نے علی کو دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا، میرے لیے اتنا دل پر اثر نہیں پڑا، مگر جب میں دیکھا وہی شخص جو خیبر کا در ہاتھوں میں اکھاڑ دیتا ہے، وہی شخص گلے میں رسی ہے اور خاموش ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی حق ہے۔ تو یہ موجودہ ہے مولا کائنات کا، جہاں خیبر کا در اکھاڑنا موجودہ ہے، گلے کی رسی کا پردہ پڑنے کے باوجود میں خاموش رہنا بھی موجودہ ہے۔ تو وہ علی ان بھگوڑوں کا حساب نہیں چکا سکتا تھا، حساب آسانی سے چکا سکتا تھا، مگر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ مصلحت ہے جو علی خاموش ہے۔ یہیں سے ایمان کو پرکھا جاتا ہے۔ سلمان بھی بیٹھے ہیں، ابو ذر بھی بیٹھے ہیں، ہم تو سنتے ہیں نا سلمان 10ویں درجے کے مومن، ابو ذر 9ویں درجے کے مومن۔ 9 10 عدد نہیں ہے کہ سمجھانے کے لیے، ہم ایک میٹافوریکل لینگویج ہے، اس کو کہتے ہیں 9 10 یعنی سلمان کا ایمان زیادہ ہے۔ سلمان و ملنا اہل بیت، بہرحال سلمان کی بہت سی فضیلتیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ابو ذر سلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابو ذر بھی بیٹھے ہیں، سلمان بھی بیٹھے ہیں، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہے۔ سلمان مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ابو ذر کو چلا لگا کہ سلمان مولا کے گلے میں رسی کا پھندا اور تم مسکراتے دیکھ رہے ہو۔ کہا ابو ذر تم نہیں سمجھتے کیا مولا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو مولا خاموش ہے، مصلحت ہے جو مولا خاموش ہے، یہی معجزہ ہے۔ عزیزو، ائمہ معصومین کی زندگی کا ہر پل معجزہ ہے، جو غور سے دیکھے سمجھے تو معجزہ ہے۔ کہ انسان بڑا ہے، انسان کی عظمت ہے، انسان معنویت کو سمجھے تو انسان بہت اونچا چلا جائے۔ میں دور کی مثال نہیں، سامنے کی مثال کو علامہ طباطبائی نام سنا ہے، تفسیر المیزان کے مصنف، بہت بڑی تفسیر لکھا ہے، آج تک اس کی ساری کوئی تفسیر نہیں آئی۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں کو سمجھایا۔ علامہ طباطبائی کے حصے میں کئی واقعات ملتے ہیں، بہت دور کی بات نہیں ہے، 33 ایئرز تک انقلاب کے بعد 2-4 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ لندن تشریف لے گئے آنکھ کے آپریشن کے لیے، اس زمانے میں پورے بدن کو نم کیا جاتا تھا، ایک انجیکشن دیا جاتا تھا، بے ہوش کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ پارٹ نم میں اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، ابھی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہو پائی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی آنکھ کا آپریشن ہو سکے۔ انہوں نے کہا میں اور بے ہوش ہو جاؤں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں، میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں، بے ہوش کر دو گے، میں نہیں چاہتا۔ ڈاکٹرز نے کہا اس کی سوا کوئی چارہ ہے نہیں، آپ کو بے ہوش کریں گے تب آپ کا آپریشن ہوگا۔ تو علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو جب آپریشن کرنا ہے مجھے انفارم کر دیجئے، میں اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف کر دوں گا، مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ بہت کنوینس کیا گیا، لیکن انہوں نے ڈاکٹرز کو اتنا بتا دیا کہ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں گا۔ آپ جا کے دیکھیے ڈاکیومنٹڈ ہے، ان کے جو ساتھ تھے وہ لوگ سب گواہی دیتے ہیں، آپ جو ہاسپٹل میں علاج ہوا ہے وہ ہاسپٹل ڈاکٹرز بھی گواہی دیتے ہیں، بہت دور کی بات نہیں ہے، جو تحقیق کرنا مشکل ہو جائے، 33 سال پہلے کی بات ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا، وہ ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، آپریشن کیا، پلک بھی جھپک نہیں کیا انہوں نے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہم جیسے انسان۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے، مگر مولا کے لیے نہیں۔ یہ ان کے گھرانے کا کھیل، ان کی خلقت ہی، ان کی سنخیت اس طرح ہے کہ وہ ہمارے لیے عجیب لگتے نہیں، وہ اس سے بھی کہیں بڑھتا ہے۔ ان کا معجزہ، ان کی زندگی ہی معجزہ، میں نے عرض کیا ان کا زمین پر آنا ہی خود ایک معجزہ ہے، ہمارے ساتھ تکلم کرنا ہی ایک معجزہ ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنا اور زندگی گزارنا ہی ان کے لیے معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ ہمیشہ دعا کرتے، پروردگار، لقاء پروردگار کی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس دنیا میں رہنا بہت دشوار ہے، مولا کائنات کی سیرت اٹھائیے، ان کی زندگی نامہ اٹھائیے، پڑھیے، زندگی میں آخری مرتبہ انہوں نے دعا کی ہے، پروردگار مجھے اس قوم سے اٹھا لے اور اس قوم پر ایسا مسلط کر کہ یہ شایان شان۔
جب امامت کی معیت نہیں ہو سکی، امام کی پہچان نہیں ہو سکی، تو امام کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، موضوعات بہت نکلتے جا رہے ہیں، میں نے عرض کا علامہ تبادلہ معمولی انسان، مطلب یہ کہ دسترخوان کھلا ہوا ہے، انسان کی عظمت کو پیش کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ آج بھی انسان چاہے تو اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ غلام قمر بنا دے، غلام ابوذر بنا دے، غلام سلمان بنا دے۔ دسترخوان کھلا ہوا ہے، آپشنز کھلے ہوئے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر ابوذر جان لیں کہ سلمان کا علم کتنا ہے، سلمان کیا کر سکتے ہیں، تو خدا کی قسم ابوذر سلمان کو ختم کر دیں گے۔ یعنی ایک دوسرے کو پہچان، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابوذر سلمان کے ایمان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، سلمان کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سلمان کی اہمیت کے سلسلے میں موضوع تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہوں، مگر کیا کریں، یہ ضروری ہے، ہماری نسلوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سلمان منا اہل بیت میں نہیں ہوئے، سلمان کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فارس، ایرانی۔ اور یہ شاید ایک حکمت اس میں بھی ہو کہ ایک ایرانی کو اہل بیت میں شامل کر کے بتا دیا، دیکھو ہمارے اسلام میں عرب اور عجم کے کوئی امتیاز نہیں ہے۔ بلال حبشی کو مؤذن کا پوسٹ دے کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے یہاں افریقی نیگرو ہونا یا عرب کا ہونا یا ایران کا ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو عزیزو، سلمان آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، راسخ عقیدہ ہے کہ معصوم کی غسل و تدفین معصوم ہی کر سکتا ہے، غیر معصوم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب سلمان کہاں ہے؟ مدائن میں، مولا کہاں ہے؟ مدینے میں۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہو گیا مولا؟ کہا نہیں، سلمان کا انتقال ہو چکا۔ کہاں انتقال ہوا؟ کہا مدائن میں۔ مولا نے کہا کہ میں جاؤں گا، غسل و تدفین کا انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لوگوں نے ان کی معیت کی، ہمراہی کی، مدینے کے باہر تک آئے، اور مدائن کا راستہ آپ جو جا چکے ہیں جانتے ہیں، کم سے کم اس زمانے میں 8-10 دن تو لگ جائیں گے واپس آنے میں، جا کے واپس آنے میں۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں 8-10 دن کے بعد مولا تشریف لائیں گے۔ تو بار کے بعد دیکھا مولا پھر حاضر ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا آپ تو مدائن جانے والے تھے نا؟ ہاں میں تو گیا تھا۔ سلمان کو میں نے غسل دیا، سلمان کو میں نے کفن پہنایا، سلمان کو میں نے دفنایا۔ میں یہاں مولا کا معجزہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مولا کے معجزے تو بہت ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں سلمان کی اہمیت کیا ہے۔ کہ معصوم کا غسل معصوم ہی دے گا، معصوم کو کفن معصوم پہنائے گا، معصوم کو معصوم ہی دفنائے گا۔ اے سلمان، تمہاری عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام، معصوم کو گوارا نہیں کہ غیر معصوم تمہارے غسل و تدفین کا اہتمام کرے۔ معصوم جب کہہ دیتا یہ ہمارا ہے تو پورے طریقے سے ہمارا ہو جائے گا۔ معصوم نے کہا منا اہل بیت، تو اہل بیت کا اسٹیٹس دے دیا، ہم تمہیں دفنائیں گے، ہم تمہیں دفنائیں گے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، امام کی معیت میں جائیں، کربلا کے قریب تو ہوں، دیکھیں حسین کہاں لے جاتے ہیں کربلا والے۔ میں نے عرض کیا کربلا والے کون ہیں؟ جون بھی کربلا والے ہیں، حبیب جون ایک ابوذر کا غلام، بھئی کل تک علیہ اللعن تھا، بس اب علیہ السلام ہو گیا۔ اب کتنا بلند مرتبہ پا گئے ہو، کتنا بلند مرتبہ۔ ایک معصوم کہہ رہا ہے بے ابی انتم و امی، اے ہر میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اے زہیر میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ کہ انسان اپنے آپ کو امام کی معیت میں شامل کر لے، کربلا کے دسترخوان میں شامل ہو جائے، تو حسین اس کو اتنا اپ گریڈ کر دیتے ہیں کہ بس صرف حسین کے لیے نہیں کہتا معصوم کے بے ابی انت و امی، سارے کربلا کے شہداء کے لیے معصوم کہتا بے ابی انتم و امی۔ اسی لیے تو ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، کربلا کی عظمتوں کو، کربلا کے شہداء کے ساتھ ہم بھی شامل ہو، فنفوز فوزا عظیما، فوزا عظیما۔ عزیزو، بات ادھوری رہ گئی۔ انسان کی عظمت، حسین نے اتنا انسانوں کو بلند کر دیا۔
انسان موت سے گھبراتا ہے نا، موت سے گھبراتا ہے، مگر حسین نے کربلا والوں کو اتنا بلند کر دیا کہ موت ان سے گھبرانے لگی، موت ان سے گھبرانے لگی۔ کربلا میں جینا بہت دشوار تھا، مرنا بہت آسان تھا، ہر ایک سبقت اختیار کر رہا تھا۔ کربلا والوں نے اگر رویا ہے تو شکوہ نہیں ہے، اگر کئی بعض نوحوں میں سلام میں مرثیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا اظہار ہے، کربلا والوں نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا، زینب کبریٰ پر طعنہ دیا گیا دربار میں، بڑے دربار میں، ایسی حالت میں کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ خدا عادل نہیں، مگر قربان جائیں ہماری جان زینب کبریٰ پر، عالمہ غیر معلمہ پر، عقیلہ بنی ہاشم پر، کہ انہوں نے لاج رکھ لی اسلام کی، خدا کی خدایت کو بچا لیا، خدا کے دین کو بچا لیا۔ فرماتی ماں رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبی کی کچھ نہیں پایا۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ہم پر نازل ہو ہم اس کو بلا نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو مصیبت نہیں سمجھیں گے۔ عزادارو، یہ عقیلہ بنی ہاشم، یہ عالمہ غیر معلمہ جب یہ کربلا میں شہداء کی طرف پہنچتی ہیں، 11 محرم کو روایتوں میں لکھا ہے کہ 11 محرم کو یہ کاروان وہاں سے نکلا، کربلا سے اسیر بنا تھا، اسیر بن کے نکلا، بازوں میں رسم پانی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ اب یہ قافلہ روانہ ہو رہا، مجھے نہیں معلوم کہ ظالموں نے عمدن ان کو شہداء کی لاشوں کے کنارے سے گزارا ہے یا انہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمیں شہداء کی دیدار کر لینے دے، مجھے نہیں معلوم۔ اتنا ملتا ہے یہ کاروان شہداء کے قریب سے گزرا، ایک ایک شہید کو دیکھ رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، اونٹوں سے گرا دیا۔ زینب کبریٰ کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ زینب کبریٰ آئی، نیزوں کو دیکھا، تبر کو دیکھا، تیروں کو دیکھا، شمشیروں کو دیکھا، اپنے ماتھایا، اپنے بھائی کی لاش تیروں کے درمیان میں ہے، تیروں کو ہٹایا۔ مجھے نہیں معلوم، پہچاننے کے طریقے ہوتے ہیں نا، پہچاننے کے طریقے ہوتے ہیں، اگر سر ہو چہرہ ہو تو انسان پہچان لیتا ہے، سر تو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، کیسے پہچانے؟ پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انگشت ہو، کوئی انگوٹھی ہو تو اس سے بھی پہچان لیتا ہے، یہاں تو انگلی کٹ گئی ہے، انگوٹھی تو کیا؟ اب زینب کیسے پہچانے؟ کپڑے بھی ایک ذریعہ ہوتے ہیں، وسیلہ ہوتے ہیں انسان کو پہچاننے کے، کہ یہاں پر کپڑے بھی اتار لیے گئے، اللہ اکبر۔ اب زینب پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اگر بدن کم از کم سالم ہو تو معلوم ہو کہ میرا بھائی کہاں ہے۔ اللہ اکبر، گوروں کی ٹاپوں نے بدن کو سالم نہیں رکھا۔ اب زینب بھائی کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اور جب نہیں عقیل ہے بنی ہاشم جواب دے، تمہیں نہیں معلوم زینب کو پہچاننے کے لیے سر کی ضرورت نہیں ہے، زینب کو پہچاننے کے لیے انگوٹھی کی ضرورت نہیں ہے، زینب کو پہچاننے کے لیے سالم بدن کی ضرورت نہیں ہے، زینب اپنے بھائی کی خوشبو سے آشنا ہے، بچپن سے خوشبو سے آشنا ہے، خوشبو سے پہچان لیا، اپنے بھائی کو پہچان لیا، بھائی کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا، کہا بھیا بھیا یہ تیری حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے قبر کی طرف رخ کیا، کہا یا رسول اللہ آزا حسین مرمل بالدماء، یہ تیرا نواسا حسین ہے، یہ تیرا نواسا حسین ہے جو خون میں غلطا ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم عالمۃ غیر معلمہ، ہاتھوں کو بلند کیا، نیزوں کو ہٹایا، لاش کے قریب آئی، ہاتھوں کو بلند کر کے سر کو اٹھایا، فرمایا اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگارا یہ ہماری قربانی کو قبول کر لے، ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ راوی اور آگے بڑھتا ہے، روایت لکھتا ہے ایک مرتبہ کیا دیکھا، سید سجاد ہے، سید سجاد کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ زینب نے سید سجاد کی صورت کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سید سجاد کی روح قفس انصری سے
باقی کہتے ہیں رونے والے، بکا عربی میں سینے مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ روتا ہوں اس کو کہتے ہیں بکا۔ بکاؤن خمسہ 5 تاریخ میں ہے جو بہت زیادہ رویا کرتے، مشغلہ گویا ان کا رونا تھا۔ ایک آدم جنت کے فراق میں رویا کرتے تھے، نوح قوم کی حالت میں رویا کرتے تھے، یہاں تک ان کا نام، ان کا لقب نوح ہو گیا، نوحہ کرنے والا۔ یعقوب ہیں جو اپنے بیٹے کی جدائی پہ روئے، یوسف کی جدائی پہ روئے، جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، مگر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئے۔ 3 یہ رونے والے ہیں، چوتھے رونے والے کون ہیں؟ فاطمہ زہرا، جو 51 خمسہ میں سے ایک رونے والی ہے۔ میں کہوں گا بہت فرق ہے ان رونے والوں میں اور اس رونے والے میں۔ کہ وہ آدم، ان کا رونا ایک وقت تک معین تھا، وہ واپس چلے گئے جنت، ان کو پھر رونا ان کا ختم ہو گیا۔ نوح کا رونا ایک مدت تک تھا، یعقوب کو جب ملاقات ہو گئی اپنے بیٹے سے، رونا ختم ہو گیا، خوشی کا موقع آ گیا۔ مگر فاطمہ زہرا باپ کے غم میں بھی رو رہی ہے، اپنے بچوں کے غم میں آج تک رو رہی ہے۔ وفاداروں، فاطمہ کا رونا ختم نہیں ہوگا، ہر کوئی حسین پہ روتا ہے، فاطمہ بھی روتی ہے۔ میرے حسین پہ رونے والوں، میں بھی تمہارے ساتھ رو رہی ہوں۔ وفاداروں، تاریخ میں ایک اور نام ملتا ہے جس کو 51 خمسہ میں شمار کیا گیا ہے۔ 5واں بہت زیادہ رونے والا کون ہے؟ سید سجاد، ہمارا بیمار امام، پانی کو دیکھا، اتنا رویا کہ پانی مذاب ہو گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے مولا گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک مسلمان کو دیکھا کہ گوسفند کو ذبح کرنا چاہتا ہے، آواز دیے مسلمان رک جا، گوسفند کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تم کیا پانی دیا ہے، اس گوسفند کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا آقا یہ کیا فرما رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ آداب میں سے ہے کہ بکرے کو ذبح کرو تو پہلے پانی پلاؤ، ہم بغیر پانی پلائے گوسفند کو ذبح نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا آئے میرا بابا، کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بڑے صحابی گزرے ہیں جن کا نام منہال۔ منہال کا کام یہی تھا کہ وقتاً فوقتاً موقع پر کہ امام سے ملاقات کرتے اور ایک روایت کو، ایک حدیث کو، ایک واقعہ کو آج لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ منہال نے بڑی خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، امام کے گھر کے کنارے سے گزر رہا تھا، بیت الشرف کے کنارے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ دھوپ ہے، اس کے باوجود پر نالے سے پانی گر رہا ہے، گرتا ہے اور کچھ رک جاتا ہے، گرتا ہے اور کچھ رک جاتا ہے۔ میں سوچا کہ دھوپ کا ماحول ہے، یہ پرنالے سے پانی گرنا کیسا؟ میں چھت پہ گیا، کیا دیکھا؟ امام سجاد ہے، بیمار امام ہے، جو وضو کے لیے پانی آتا ہے، اتنا روتے ہیں کہ پانی مذاب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پانی منگاتے ہیں۔ میں تسلی کی خاطر، منہال کہتے ہیں کہ میں تسلی دینا چاہا، امام کے قریب پہنچا، میں نے کہا آقا آپ ہی نے تو یہ فرمایا ہے کہ شہادت تمہارے گھر کا شرف ہے، تمہارے گھر کا حصہ ہے، یہ رونا کیسا؟ میں چاہ رہا تھا کہ امام کو تسلی دوں۔ ایک مرتبہ منہال نے کہا، امام سجاد نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، رونا ہمارا شیوا ہے، رونا ہمارا شیوا ہے، تو ہمیں رونے سے روک رہا ہے۔ دیکھ یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے کہ ایک بیٹا صحیح سلامت ہے، 11 بیٹے پاس تھے، ایک بیٹا الگ ہوا تھا نا، ایک بیٹا جدا ہوا تھا نا، اتنا روئے کہ قرآن کہتا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، میں نے 18 یوسف کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، نہ رو تو کیا کریں۔ عزاداروں، منہال آگے بڑھتے ہیں اور دلاسا دینا چاہتے ہیں۔ منہال کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کے گھر کا حصہ ہے، آپ کے گھر کی میراث ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میں مولا کو تسلی دوں، دلاسا دوں۔ ایک مرتبہ مولا نے پلٹ کے کہا منہال پھر تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا میراث
بناؤ چادر پھیلائی جا رہی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ماتم حسین